لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 28 حدیث نمبر 90۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ باب ہے کہ واعظ کرتے اور تعلیم و تربیت کرتے وقت ناراضگی کا اظہار کرنا اذا رأى ما یکرہ ہو، جب وہ کوئی ناپسند بات دیکھے، ناپسند کام دیکھے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اسلامی تعلیمات میں نرمی اور آسانی کا درس دیا گیا ہے، غصہ اور ناراضگی کو ناپسند کیا گیا ہے، مگر بوقت ضرورت استاد یا واعظ وہ ناراضگی کا اظہار کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ بار بار سمجھانے کے، بار بار تنبیہ کرنے کے، اگر حاضرین شاگرد وہ متوجہ نہ ہوں تو پھر قدر سختی کا اظہار کرنا تاکہ وہ متوجہ ہو جائیں، اور یہ بوقت ضرورت ہونا چاہیے، اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہونا چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ، سختی، شدت یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے، تو یہ انتہائی ناگزیر صورت کے اندر ضرورت کے مطابق یہ کی جا سکتی ہے۔ جیسے عود لکڑی کو آگ لگانے سے ہی خوشبو آتی ہے، اسی طرح بعض طبیعتیں اس طرح کی کھردری ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ دینے سے، کوئی تھوڑی بہت سرزنش کرنے سے ہی ان کی توجہ ہوتی ہے، ورنہ وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ اس باب میں امام صاحب نے یہی ثابت کیا ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے بوقت ضرورت غصہ اور ناراضگی کا جواز ہے، جبکہ اکثر حالات میں نرمی اور آسانی کا ہی حکم ہے۔ جیسے ایک اعرابی اور بدوی آدمی جو مسجد کے ہی ایک کونے کے اندر جس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، جب لوگوں نے اس کو ڈانٹنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والے، لوگوں سے نرم رویہ کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے، شدت اور سختی والے بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 220۔ تو اس لیے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جذبات کے ہاتھوں کبھی غلط بات کی طرف اس کی توجہ نہ چلی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مستثنا ہے کہ آپ غصے کی حالت میں بھی فیصلہ ٹھیک ہی کرتے تھے، اس لیے آپ کا غصہ کرنا تو درست ہے، لیکن امت کے لیے سبق یہی ہے کہ غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ کریں۔ تو بہرحال زجر و توبیخ بوقت ضرورت مناسب انداز میں آگے والے جن کو زجر و توبیخ کرنی ہے اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ آگے والے کا مزاج زجر و توبیخ سننے والا نہ ہو تو زیادہ ہی بگڑ جائے، وہ علمی مجلس سے متنفر ہو کر ویسے ترک کر جائے، یا ضرورت سے زیادہ ہی زجر و توبیخ کر دی جائے۔ تو یہ ایک معلم اور استاد کے لیے بہت اہم ہے کہ اپنے طالب علموں کی نفسیات کو سمجھنے کے مطابق ان کو سرزنش کرے۔ حدیث نمبر 90۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان۔ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں۔ عن ابن ابی خالد، ابن ابی خالد سے مراد اسماعیل بن ابی خالد ہیں۔ عن قیس بن ابی حازم ان ابی مسعود الانصاری قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا
آدمی سے مراد بعد میں حزن بن ابی کعب بیان کیے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان، نہیں ہے قریب کہ میں نماز کو پا سکوں، یعنی نماز کو باجماعت ادا کر سکوں، اس کی وجہ سے جو فلاں آدمی ہمیں طوالت سے لمبی نماز جو پڑھاتا ہے، فلاں ہمارے امام صاحب وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں تو جماعت کو پانے کی کوشش نہیں کرتا، دائیں بائیں ہو کر وقت آگے پیچھے کر کے جاتا ہوں تاکہ اس کی لمبی نماز کی وجہ سے مشقت برداشت نہ کرنی پڑے۔ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے اندر زیادہ سخت غصے میں اس دن سے، وعظ کرتے ہوئے کبھی اتنے غضبناک اور غصے میں نے آپ کو نہیں دیکھا جتنے اس دن آپ غصے میں آئے۔ فقال، تو آپ نے خطبے کے اندر یہ بات فرمائی، ایھا الناس، اے لوگو، انکم منفرون، بے شک تم نفرتیں پیدا کرنے والے ہو رہے ہو، تم لوگوں کے اندر دین کے اندر سختی اور شدت اختیار کر کے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، زیادہ طویل نماز نہ کرے۔ طویل سے مراد کو اس کا قیام زیادہ لمبا نہ کرے، ورنہ یہ بھی نہیں مطلب کہ رکوع سجدہ ہی پورا نہ ہو، تو رکوع سجدے کے اندر اطمینان اور سکون تو ہونا چاہیے، البتہ بہت زیادہ لمبی طوالت نہ ہو۔ اگر انفرادی طور پر وہ ادا کر رہا ہے تو جتنی مرضی لمبی کرتا رہے، لیکن جب جماعت ہے تو اس کے اندر اپنے مقتدیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مناسب اس کے اندر طوالت کرنی چاہیے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَّةِ، بے شک ان لوگوں کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، ضعیف کمزور بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ مقتدیوں کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھے ضعیف ہیں، کوئی ضرورت مند اپنے کاروبار میں جانے والے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو اتنی بمقدار لمبی کی جائے، ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے کہ وہ کہیں کہ آج تو بھول کر آ گئے، آئندہ ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، اتنی لمبی شروع کر دو۔ تو بہرحال امام کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر اس کی مقتدیوں میں 50 مقتدیوں میں سے 48 وہ صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں، ان میں سے 2 بیمار ہیں یا 2 کمزور ہیں، تو ان 2 کا اعتبار کرتے ہوئے تمام کی نماز کو اختصار سے پڑھائے، کیونکہ اگر اختصار کرے گا تو باقیوں کو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان 2 کے لیے ایک پریشانی کا مسئلہ بن جائے گا۔ حتیٰ کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چونکہ مستورات بھی ہوتی تھیں، تو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو تب بھی آپ نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں پر یہ شاک اور شدت نہ گزرے۔ تو اس لیے علم پڑھانے میں، نیکی کا کام کرنے اور کروانے میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اکتاہٹ اور تنگی پیدا نہ ہو جائے۔ ثابت سے امام صاحب نے یہ کیا کہ جب آپ کو یہ شکایت کی گئی کہ ایک آدمی لمبی نماز پڑھاتا ہے تو آپ نے بعض کے اندر شدت اختیار کی، اشد غاضبا من یومئذ، آپ نے بڑے غصے کے انداز میں اور بڑے سخت الفاظ کے اندر یہ بات کہی، تو ثابت ہوا کہ کسی کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے اگر شدت اختیار کی جائے تو اس کا جواز ہے۔ حدیث نمبر 91، قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سلیمان بن بلال المدینی عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولا المنبعث عن زید بن خالد الجہنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل رجل عن اللقطۃ، سوال کیا آپ سے ایک آدمی نے لقطہ کے بارے میں۔ آدمی سے مراد عمیر ہیں
عمیر، جس طرح کہ حدیث نمبر 2427 کے اندر باب اللقطہ کے اندر اس کی وضاحت آئے گی۔ سوال کیا ایک آدمی نے لقطہ کے بارے میں۔ لقطہ ہوتا ہے راستے کا، تو کوئی گری پڑی کسی کی چیز ہو، کسی کی کوئی چیز گر جائے تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ اگر نہ اٹھائی تو ضائع ہو جائے گی، یا کوئی مال، کوئی جانور وغیرہ اس کو کھا جائے گا یا اس کو ضائع کر دے گا، یا وہ اگر چھوٹا جانور ہے تو اس کو کوئی بھیڑیا، کوئی اور درندہ وغیرہ چیر پھاڑ دے گا، تو اس طرح کی کسی کی گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوال کیا کہ اگر مجھے گری پڑی چیز لقطہ ملے تو میں اس کا کیا کروں؟ فقال عارف وقاءها او قال وعاءها، آپ نے کہا کہ اچھی طرح پہچان لے اس کا بندھن یا اس کا برتن۔ وقاء کہتے ہیں کہ تھیلی کا منہ جس ڈوری سے یا دھاگے سے باندھا ہے، تو جو آپ کو گٹھڑی ملی ہے یا آپ کو کوئی تھیلی ملی ہے جس کے اندر کوئی مال ہے، اس کا منہ کسی دھاگے سے، رسی سے یہ باندھا ہوا، اس کو پہچان لے کہ وہ دھاگا کیسا ہے، اس کی رنگت، اس کا باریک موٹا ہونا، تمام علامت اس کی پہچان لے۔ ویا وہ تھیلی یا وہ برتن جس کے اندر وہ چیز ہے، اس کو بھی پہچان لے، اس کا رنگ، اس کا سائز وہ کیسا ہے، تاکہ کوئی آدمی آ کر دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے تو آپ اس سے علامات اور نشانی پوچھ سکیں۔ تو یہ تو نہیں کہ آ کے پوچھے تو آپ جلدی سے نکال کر سامنے رکھ دیں کہ یہ تیری ہے، تو وہ اگر نہ بھی ہو تو کہہ دے گا ہاں میری ہے۔ تو اس لیے پہلے اس کو پوچھیں ہاں بھی جو آپ کی چیز گم شدہ وہ کیسی تھی، تھیلی کیسی تھی، یا اس کا وہ آپ کا پرس جو ہے وہ کیسا تھا، اس کا رنگ کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیز تھی، اس کے اندر تعداد کتنی تھی، تو اس کی تمام کے علامات پوچھیں جس سے پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اسی کا ہے۔ پہچان لیں اس کا وقاء، اس کا بندھن، او قال ویا، یا کہا تھا اس کا جو تھیلی اور برتن، اس کو پہچان لیں۔ آئیے وقاء اور ویا، یہ راوی کو تردد ہے اس کے اندر، و افاسہا، اور اسی طرح اس کا جو افاس ہے اس کو بھی پہچان لیں۔ افاس کا معنی پیچھے والے وقاء اور ویا کے اندر تو شک تھا کہ اس کا بندھن یا اس کی وہ تھیلی ہے۔ افاس بھی جس چیز کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، تو وقاء کہیں گے کوئی تھیلی نما چیز ہو، اور افاس جو ہے عام چیز ہو جائے گی جس کے اندر وہ چیز کو ڈالا ہوا ہے۔ ثم عرف سنتن، پھر اعلان کر اس کا 1 سال، اس کی جان پہچان کرنے کے بعد 1 سال تک اس کا اعلان کر۔ ثم استمتع بہا، پھر اس سے فائدہ اٹھا۔ اگر سال بھر اعلان کرنے کے باوجود مالک نہیں آیا تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لے آئیں، لیکن اس ارادے سے کہ اگر اس کا مالک کبھی زندگی کے اندر آ گیا تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ فإن جاء ربها فأدها إليه، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو ادا کر دے، کیونکہ وہ تیرے پاس امانت ہے تو امانت کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ وہ اب امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ، اگر مالک آ گیا تو اس کی امانت اس کو واپس کر دے۔ قال فضالۃ الابل، تو سائل نے سوال کیا کہ گم شدہ اونٹ کے بارے میں بتلائیے کہ اگر کسی کا گم شدہ اونٹ مل جائے جنگل میں کسی ویرانے میں چلتا پھرتا تو اس کا کیا کیا جائے؟ فغاضب، آپ ناراض ہو گئے، حتی احمرت وجنتاہ، یہاں تک کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، یہ رخساروں پر سرخی کی علامات ظاہر ہو گئی غصے اور ناراضگی کی وجہ سے۔ او قالا احمر وجہ، یا راوی نے کہا تھا کہ آپ کا چہرہ جب سرخ ہو گیا، یہ کہا تھا کہ رخسار سرخ ہو گئے گا، چہرہ بات ایک ہی ہے، راوی نے جو لفظ کا تردد تھا وہ اظہار کیا ہے۔ قالا وما لک ولہا، اور فرمایا کیا تجھے اور اس کو، تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تیرا اونٹ کے ساتھ کیا ہے؟ ما سکاؤہا و حذاؤہا، اس اونٹ کے پاس تو اس کا مشکیزہ بھی ہے اور اس کے جوتے بھی ہیں۔ تارد الماء، وہ وارد ہوگا پانیوں پر، و ترع الشجرہ، اور چرے گا درختوں کو، فذرہا، اس کو چھوڑ دے، حتی یلقا ربہا، یہاں تک کہ آ ملے اس کو اس کا مالک۔ قال فضالۃ الغنم، راوی نے پوچھا کہ گم شدہ بکری، قال لکا اور لأخیکا اور للذئب، آپ نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے ہے
اگر تو نہیں پکڑے گا تو تیرا کوئی بھائی لے جائے گا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو لے زیب کسی بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ اصل کے اندر اس روایت کے اندر کچھ تقدیم و تاخیر ہے۔ دیگر روایات میں یہ روایت امام بخاری ویسے 9 مرتبہ لائے ہیں، اس کے اندر پہلے فضالت الغنم اس کا تذکرہ ہے اور زالت الابل کا بعد میں تذکرہ ہے۔ روایت کا مطلب یہ بنا کہ سائل کا سوال تھا کہ گم شدہ چیز کے بارے میں، آپ نے بتلا دیا پورے اس کے احکام جو ہے گم شدہ چیز کیسی ہو، کب تک اس کا اعلان کیا جائے، یہ مستقل آگے اس کے احکام الگ آئیں گے۔ تو اس جگہ جو امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر کوئی غیر مناسب سوال کر لے تو اس کے لیے ناراضگی کا اظہار کرنا، غصے سے بات بیان کرنا اس کا جواز ہے۔ تو بات یہ تھی کہ جب آپ نے گم شدہ چیز کا بتلا دیا، اس نے بکری کا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بکری چھوٹا جانور ہے، جنگل کے اندر اکیلی بکری میں کرتی پھرتی ہے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کسی ریوڑ سے الگ ہو گئی ہے، مالک دور دراز تک نظر نہیں آتا، تو اب یا تو پکڑ لے، تو نہیں پکڑے گا تو کوئی اور تیرا کوئی بھائی پکڑ لے گا، تو اگر دونوں چھوڑ دیں گے تو کسی بھیڑیے کے ہتھے آ جائے گی، وہ چیر پھاڑ کر کے اس کو کھا پی جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ بھیڑیا اس کو نقصان پہنچائے اس کو تو تم استعمال کر لو، اگر وہ مالک مل جائے تو ٹھیک ہے، کہ ورنہ اپنے استعمال میں لے ہو۔ تو اس نے سائل نے سوال کر دیا کہ اونٹ کے بارے میں، لقطے کو اٹھانے کی اصل میں حکمت یہ ہوتی کہ وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے کوئی اٹھا لے، اگر نہیں اٹھاتا تو ضائع ہو جائے گا۔ مثلا کوئی ایسے آدمی کے چور و چکا اس کے ہاتھ آ گیا ہے، کسی جانور کے ہاتھ آ گیا ہے، پاؤں کے نیچے جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ کے روندا گیا ہے، کوئی چیز اس طرح کی وہ ضائع ہو گئی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ کسی انسان کے کام آ جائے۔ تو لقطے کو اٹھانے کی اجازت اس لیے ہے کہ وہ اعلان کرے، اعلان کر کے مالک کو پہنچائے، اگر نہیں ہے تو خود اپنے استعمال میں لے آئے تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو۔ لیکن اونٹ کے ضائع ہونے کا تو کوئی اس کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، کیونکہ اونٹ جو ہے ایسا جانور ہے، نہ اس کو پیاس کی شدت کا ڈر ہوتا ہے، نہ بھوک کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ ایک دن پانی پی لے تو 3 دن 4 دن اس کو پانی کی حاجت نہیں ہوتا، وہ اپنے پیٹ کے اندر معدے کے اندر اتنا پانی جمع کر لیتا ہے کہ 3-4 دن بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ باقی بھوک کا ڈر نہیں ہے۔ درخت تو تقریباً ہر جگہ ہوتے ہیں، لمبا اس کا قد ہے تو درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کر لے گا۔ اگر کوئی گھاس پھوس نہ ملے، کوئی اور چیز نہ ملے تو درخت تو ہوتے ہی ہیں، کوئی جھاڑیاں وغیرہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ باقی رہا کسی جانور کا حملہ کرنا، تو اونٹ پر حملہ کون کرے گا؟ اتنا بڑا جانور ہے، اس پر کوئی بھیڑیا وغیرہ یہ چھوٹے جانور حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اونٹ یہ ایک قیمتی جانور ہے، جس مالک کا گم ہو گیا تو وہ پریشان تو ہوگا، تلاش میں ہوگا، تو آج نہیں تو کل۔ تو اونٹ لمبے قد والا، دور سے مالک پہچان بھی لے گا، نظر بھی آ جائے گا، تو اس لیے اونٹ کے ضائع ہونے کے جو مواقع بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نہ پکڑو، اس کا مالک جو آخر تلاش کرتے کرتے اس کو مل ہی جائے گا۔ کوئی رات اندھیرا ہو بھی جائے تو ان کو کوئی ڈر بھی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی جانور حملہ کر دے گا، یہ بھوکا پیاسا رہے گا، اس لیے اس کے ضائع ہونے کے خطرات نہیں ہوتے۔ تو جو سائل نے سوال کیا تھا وہ غیر مناسب کیا، کیونکہ پہلے سوال کے آپ کے پہلے سوال کے جواب سے یہ بات ثابت ہو ہی رہی تھی کہ وہ گم شدہ چیز کو تو اپنے اختیار میں کر لا ورنہ وہ ضائع ہو جائے گی۔ جیسے بکری کا سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو نہیں اٹھائے گا تیرا بھائی، تو نہیں پکڑے گا تیرا بھائی نہیں پکڑے گا تو بھیڑیا لے جائے گا، ضائع ہو جائے گی۔ مقصد تک ضائع ہونے سے بچانا، تو اونٹ کے ضائع ہونے کا تو کوئی خیال بھی نہیں ہے، تو اس کے سوال کرنے کا کیا معنی؟ اس لیے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ثابت یہ کیا کہ غیر مناسب سوال کرنے کی وجہ سے استاد اور مبلغ جو ہے وہ سخت لہجے کے اندر بات کر سکتا ہے، لیکن یہ پہلے بات بتلا دی کہ موقع محل کو دیکھ کر یہ بات ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 92، حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ
ان ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشیاء کارہہا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اشیاء کے بارے میں کارہہا جن کو آپ نے ناپسند کیا۔ فلما اکثر علیہ غاضبہ، جب بہت زیادہ ہی کر دیا گیا آپ پر اس طرح کے غیر مناسب سوالات زیادہ ہی کر دیے گئے تو آپ ناراض ہوئے۔ ثم قال للناس، پھر غصے اور ناراضگی کے انداز میں آپ نے لوگوں کو کہا سلونی اما شئتم، جو مرضی پوچھو، اب جو تم چاہتے ہو پوچھو۔ یہ ایک غصے کا انداز تھا کہ آپ نے اس طرح کہا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ آپ کی مجلس کے اندر یہاں اہل ایمان جمع ہوتے اپنے سوالات پوچھنے کے لیے، تو منافقوں کا ٹولہ وہ بھی تو ہوتا تھا، اور منافقوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ الٹے سیدھے سوال کر کے آپ کو ادھر ادھر کی الجھاؤ کیے رکھے تاکہ کسی اور صحابی کو سوال کرنے کا موقع نہ ملے۔ ان کا مقصد نہ کھیلنے دینا، یہ تو منافقوں کا وتیرہ ہوتا تھا۔ اس لیے کوئی ادھر کا بے تکا سوال، کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا۔ اس مجلس کے اندر بھی ایسے ہوا کہ طرح طرح کے انہوں نے غیر مناسب سوالات کرنے شروع کر دیے، ایک کرتا دوسرا تیسرا چوتھا، تو آپ نے ان کے اس طرح غیر مرتبہ بے ضرورت سوالات کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پوچھو جو مرضی پوچھتے ہو، تو اگر تم ایسے سوال کرتے جا رہے ہو تو آپ نے تو غصے کے انداز میں کہا جس سے استاد کہتا ہے کتاب کو بند کر دے، چلو بھی پوچھو میرا جو مرضی پوچھتے رہو۔ یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہوتا ہے۔ سلونی اما شئتم، سوال کرو جو تم چاہتے ہو۔ فقال رجل من ابی، تو انہی حاضرین مجلس میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ تھا۔ بعض لوگ ان کو چڑھانے کے لیے یا ان کو غلط نسبت کرتے تھے کہ مثلا تیرا رنگ اور طرح ہے، تیرے باپ کا رنگ اور طرح ہے، تو اس کا الٹا سیدھا اس کی طرح نسبتیں کرتے، جتنے کے زمانہ جاہلیت کے اندر بعض لوگ کرتے تھے، اور آج کل بھی اس طرح کی ہے کہ والدین کے ساتھ معمولی سی مشابہت آگے پیچھے ہے تو اس کو غلط نسبت کرنا، تو ہے ہی فلاں کا، تو ہے ہی فلاں کا، اور بڑے جو علاقے کے اندر کمزور ترین اور کمی ترین لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح نسبت کر دینا کہ تو فلاں کا، تو فلاں کا، اس طرح کی نسبتیں کر دینا۔ تو اس وقت بھی بعض لوگ ان کو یہ نسبت کر دیتے کہ تیرا رنگ اور ہے، تیرے والد کا رنگ اور ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی نسبت ہے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان، انہوں نے کہا کہ چلو آج کٹا کٹی نکل جائے، آج پتہ چل ہی جائے کہ حقیقت کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بتلاؤ کہ پھر میرا باپ کون ہے، تاکہ تمام سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ قال رجل من ابی، میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، آپ نے کہا تیرا باپ حذافہ ہے، وہی جس باپ کی تیری نسبت ہے وہی تیرا باپ ہے، کیونکہ عبداللہ بن حذافہ ہی ان کو کہا جاتا تھا۔ تو بات بالکل واضح ہوگی، ساری دنیا نے سن لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصدیق کر دی کہ اس کا باپ وہی ہے جس کی طرح نسبت ہے، تو تمام لوگوں جو غلط طرح کی نسبتیں کرتے تھے ان کے منہ بھی بند ہو گئے۔ فقام آخر، ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اس کو بھی کبھی کبھی اس طرح چھیڑا جاتا تھا غلط نسبت کر کے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ سعد بن سالم جو مولا شیبہ بن ربیعہ تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ان کا فقال من ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بھی بتلا دو پھر میرا باپ کون ہے، پتہ چل ہی جائے، تاکہ لوگ جو روزانہ مجھے تنگ کرتے ہیں یہ بھی بات ایک سائڈ پر ہو۔ فقال ابو کا سالم، آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم ہے، جو حقیقت کے اندر جس کی طرف نسبت ہو وہی تیرا باپ ہے۔ فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم ہے جو کہ شیبہ کا مولا تھا۔ فلما رأى عمر ما فی وجہہ، آپ یہ تمام جواب غصے کے انداز میں دے رہے تھے۔ جب دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو آپ کے چہرے پر تھی، آپ کے چہرے پر غصے اور ناراضگی کی نشانیاں دیکھی۔ قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ عز وجل کی طرف، ہم سے یہ غلطی ہوگی، ہم سے مراد یہ جو ہمارے اندر بعض لوگوں نے اس طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، تو ہم توبہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے غلط قسم کے سوالات کریں۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں
کہ ان عمر بارک علی رکبتیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ الفاظ کہے تھے۔ بہرحال ثابت اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ اگر حاضرین میں سے، شاگردوں میں سے اور اسی طرح اولاد میں سے چھوٹے بہن بھائی جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان سے غلط ناروا سلوک دیکھیں، کوئی بات دیکھیں، غلط کوئی حرکت دیکھیں تو آپ اس کو زجر و توبیخ کر سکتے ہیں، سختی اور تنبیہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمہ وقت نرمی ہی نرمی، شفقت، پیار اور محبت یہ کام نہیں دیتا۔ بعض جگہ پیار اور محبت جو ہے یہ الٹا بگاڑ کا سبب بنتا ہے، تو ایسے موقع پر تنبیہ اور زجر و توبیخ بھی کرنی چاہیے تاکہ یہ دونوں پہلو ان کی تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے مناسب رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔